میں کہ جلد سے جلد الیکشن کرا دیے جائیں. ہم الیکشن سے بھاگنے والی بات نہیں کر رہے. ہمارا سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے کہ ہم حلقہ بندیاں بہتر چاہتے ہیں. اگر اتنی جلدی تھی تو جب میرا ٹینیور ختم ہوا تھا 2020 اگست میں تو 120 ڈیز کے بعد الیکشن کروا دینے چاہیے تھے. فالٹ آپ کے ہاں لائے کرتی ہے, فالٹ آپ کے ہاں موجود ہے, حکومت سندھ کے ہاں موجود ہے, اور اس کو ہم بارہا آپ کی توجہ دلا رہے ہیں کہ ہم صحیح حلقہ بندیاں چاہتے ہیں, اس کے بعد الیکشن کرائیں, صحیح ووٹر لسٹ چاہتے ہیں تاکہ ہر آدمی کو, یہ ہر 18 سال اور اس کے اوپر کے شخص کو یہ موقع فراہم کیا جا سکے کہ وہ اپنا کینڈیڈیٹ چنے, اپنا ووٹ کاسٹ کرے, جو کہ نہیں ہو سکا. آپ نے ٹرن آؤٹ بھی دیکھ لیا ہمارے اس بائیکاٹ کی وجہ سے. ڈسٹرکٹ سینٹرل کی پوری میرے پاس لسٹ ہے جہاں جہاں یہ ٹرن آؤٹ ہوا ہے. آج جو ووٹ پڑا ہے 15, وہ اگر ساری سیاسی جماعتوں کا ووٹ بھی لگا لیں تو 15 کا جو الیکشن تھا جس میں ایم کیو ایم کو 11,83,000 ووٹ پڑے تھے تو اس سے بھی کم, حالانکہ پاپولیشن بڑھ چکی ہے. 15 میں پاپولیشن یہ نہیں تھی. اور پھر ہمارے اس ٹرن آؤٹ نے جو پرسنٹیج ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ہی ریکارڈ میرے پاس ہے, کہیں 11% ہے, وہ بھی مینیجڈ, آج تک رزلٹ نہیں آیا. پولنگ سٹیشنز کی بات کر رہا ہوں, کہیں 11% ہے, کہیں 5% ہے, کہیں 8% ہے, بہت جگہ 8% ہے, 5% ہے, 4% ہے, 5, 5, 4, 5, 7, 5, 7, 7, 9. یہ تو رولز کی خلاف ورزی ہے کہ اگر اس کو مینیج کر کے آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے, جو کہ آج تک رزلٹ نہیں دیا, وہ دھول بھی صحیح طرح جھونکی نہیں جا رہی. 5 دن گزرنے کے باوجود آج سٹیک ہولڈرز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس الیکشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے. ایم کیو ایم یہ ڈیمانڈ کرتی ہے. اس الیکشن کو, حیدرآباد کراچی کے الیکشن کو ریجیکٹ کرتی ہے ٹوٹلی, اور اس نے ثابت کیا عوام نکلے نہیں. نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے اس الیکشن کو, اور حلقہ بندیاں پراپرلی کر کے, جو ہماری ڈیمانڈ رہی ہے اور ایکسپٹڈ بائی سندھ گورنمنٹ. سندھ گورنمنٹ کے ذمہ داروں نے ایکسپٹ کیا ہے کہ جو 53 یوسیز ہم نے ایڈیشن دی تھی, انہوں نے ایکسپٹ کیا تھا کہ ٹھیک ہے اس کو ایڈ کرتے ہیں. اسی وجہ سے یہ لیٹر لکھا ہے چیف سیکرٹری نے. چیف سیکرٹری صاحب کو وہی نہیں آئی تھی جو الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھا ہے. جو سندھ گورنمنٹ کی منسٹری ہے لوکل گورنمنٹ, اس نے لیٹر لکھا ہے, باقاعدہ ریکارڈ پہ ہے یہ. ہم اس کو کورٹس تک لے جائیں گے, سپریم کورٹس تک لے جائیں گے. جب سندھ گورنمنٹ کے پاس پاورز ہیں ایز پر ایس ایل جی او 2013, تو الیکشن کمیشن کو پابند ہونا چاہیے تھا اس کا, اور نئی حلقہ بندیوں میں جانا چاہیے تھا. کیا فائدہ ہوا اس الیکشن کا آپ دیکھ رہے ہیں, نہ رزلٹ آج تک آیا ہے, اور جس طرح سے جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے, جس طرح سے 3 جماعتیں کچھ طے ہی نہیں کر پا رہی. میئر آنے کا تو معاملہ بہت آگے ہے, ابھی بہت سارے مزید الیکشنز باقی ہیں, ریزرو سیٹس کا معاملہ باقی ہے. یہ کراچی کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے. یہ چند تحفظات ایم کیو ایم پاکستان کے تھے جو ہم چاہ رہے تھے آپ کے سامنے رکھے جائیں. ہماری پھر الیکشن کمیشن سے بڑی ہمبلی ریکویسٹ کروں گا کہ بڑا شہر ہے, یہ ریپیٹ کر رہا ہوں, 3.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا شہر ہے, سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے, 2 پورٹس ہیں, پراپرلی مینیج کیا جائے یہاں کے الیکشنز کو. اور الیکشنز کرانے کی جو آپ پہ پابندی ہے وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے کی پابندی ہے, دھاندلی زدہ الیکشن کرانے کی پابندی نہیں ہے آپ پہ. آپ آئینی طور پہ پابند ہو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. تو کیا یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے؟ 16 تاریخ سے لے کے آج تک کے ایڈیٹوریل اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی آدمی اس فیور میں نہیں ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے ہیں. آپ نے کراچی کے ساتھ, حیدرآباد کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. یہاں کے مینڈیٹ
کو آپ نے ایکسپٹ نہیں کیا. آپ نے مینڈیٹ کی دھجیاں اڑائی ہیں یہاں کے, اور یہ وہ مینڈیٹ جو اسلام آباد کا بجٹ بناتا ہے, سندھ گورنمنٹ کا بجٹ بناتا ہے. تو میری درخواست ہے الیکشن کمیشن سے کہ ان الیکشنز کو, ہر جگہ سے آواز آ رہی ہے کہ نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے. اب میرے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 5 دن گزرنے کے بعد کیا کراچی کا جو 15 کا الیکشن ہوا تھا کہ 100% ٹرن آؤٹ تھا, جو آپ کو ریزلٹ بنانے میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے؟ کیا موسم خراب تھا, برف باری ہو رہی تھی, دور دراز علاقوں سے آپ کو ریزلٹس کلیکٹ کرنے تھے؟ ایسا تو یہاں کچھ نہیں تھا. نہ برف باری ہو رہی ہے, نہ دور دراز کے علاقے ہیں, نہ 100% ٹرن آؤٹ ہوا ہے. 5 سے 7% ٹرن آؤٹ ملا ہے آپ کو, اور آپ کو یہ کمپائل کرنے میں بھی 5 دن لگ گئے. اور آج تک یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے الیکشن کمیشن پہ کہ 5 دن بعد بھی آپ نے الیکشن کنسولیڈیٹڈ ریزلٹس نہیں اناؤنس کر سکے. آپ اس کا مطلب دال میں کالا نہیں, بہت سارے رنگ موجود ہیں. کراچی کا ستیہ ناش پہلے 14 سالوں میں کر چکے ہو آپ. سندھ گورنمنٹ کی بات کروں گا, اور اب مزید پلان کر رہے ہو کہ اس کو جو بچا ہے اس کا ستیہ ناش کیسے کیا جائے, اس کو لاڑکانہ کی شیپ میں کیسے لایا جائے. تو انشاءاللہ کراچی حیدرآباد کے لوگ یہ ہونے نہیں دیں گے. جو آپ کی پلاننگ چل رہی ہیں اس پلاننگ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. تو میں چیف جسٹس صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کراچی حیدرآباد کے لوگوں نے اس الیکشن کو بہت سیریسلی لیا ہے, کیونکہ اصل ڈیموکریسی, اصل جمہوریت اس گراس روٹ لیول سے ہی آتی ہے. اگر آپ ان الیکشن کو, ان لوکل باڈیز کے الیکشن کو اس طرح سے سبوٹاج کرو گے, اس طرح سے جیری مینڈرنگ کرو گے, اس طرح سے ریگنگ کرو گے, تو آگے کیا میسج جائے گا؟ پروونشل اسمبلی میں کس قسم کے لوگ آ کے بیٹھیں گے, نیشنل اسمبلی میں کس قسم کے لوگ آ کے بیٹھیں گے؟ پاکستان کے مینڈیٹ کا ویسے ہی آپ نے ستیہ ناش کیا ہوا ہے کراچی کو صحیح نہ گن کے. مزید اس میں بگاڑ پیدا نہ کیا جائے.